अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रामर से ही पढ़ते हैं रमूज़ औक़ाफ़। पहले रमूज़ औक़ाफ़ की थोड़ी सी तारीफ़ देख लेते हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, इसका मतलब है इशारा या अलामत। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है। वक्फ़ के मानी है ठहरना या रुकना। गोया रमूज़ औक़ाफ़ या अलामात वक्फ़ उन इशारों या अलामतों को कहते हैं जो किसी इबारत के एक जुमले के एक हिस्से को इसके बाकी हिस्सों से अलहदा करते हैं। यानी अगर एक जुमला भी मुकम्मल हो जाता है तो वहाँ पे भी अलामत लगती है। इन औक़ाफ़ अलामत की बहुत अहमियत होती है। अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो आपकी इबारत का मफ़हूम कुछ से कुछ हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो इसके मतलब भी उलट निकल आते हैं। यानी ठहरना कहीं होता है और कहीं और थोड़ी देर के लिए वक्फ़ा कर लिया जाता है। आइए आपको इसमें रमूज़ औक़ाफ़ की कुछ वजाहत करती हूँ। रमूज़ औक़ाफ़ की पहली अलामत है ख़त्मा। ख़त्मा में आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें ख़त्मा के साथ जो है लिखे हुए के साथ एक अलामत लगाई हुई है, ये जिसे आप इंग्लिश में तो डैश बोलते हैं, और अपने जुमले के ख़ात्मे पर जब आप लगाते हैं तो इंग्लिश में या अंग्रेज़ी में आप फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है। ख़त्मा ये अलामत एक पूरे जुमले के ख़ात्मे पर लगाई जाती है जहाँ कुछ देर ठहरना होता है। मसलन ये पता चलता है कि जी ये इबारत जो है, इबारत में से एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग किया जा रहा है। आपने देखा होगा इंग्लिश में आप लोग जो है फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन आज खूब बारिश हुई है, इसके बाद देखिए जुमला ख़त्म हो गया, इसलिए मौसम बड़ा खुशगवार है। आप देखिए दोनों जुमलों के आखिर में मैंने ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल की है। ख़त्मा के बाद दूसरी अलामत देखिए वक्फ़ा या सकता। ठीक है, ये एक छोटा सा और मुख्तसर वक्फ़ा होता है जिसमें हल्का सा तवक्कुफ़ करके यानी वक्फ़ करके ठहर कर आगे चले जाना होता है। अंग्रेज़ी में ये कॉमा कहलाता है। ये अक्सर अलामत की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल से इबारत की सही तौर पर वजाहत हो जाती है। मसलन अब देखिए मैं कुछ बहुत सारे एक जैसे अल्फाज बोल रही हूँ, जैसे बादशाही मस्जिद, शाही कला, शालामार बाग, मकबरा जहांगीर और अजायब घर। अब देखिए मैंने कुछ अल्फाज के दरमियान में तो वक्फ़ा या सकता की अलामत लगाई है। ठीक है, ये तमाम इमारतें हैं ना, और आखिरी जो दो थी इमारतें उनके दरमियान में मैंने और लगाया है, क्योंकि जब आखिरी आखिरी अल्फाज होते हैं उनके दरमियान में और लगाया जाता है, वहाँ पे वक्फ़ा या सकता की अलामत नहीं होती। इसकी एक और मिसाल देखें, ये किताब 10 इंच लंबी, 8 इंच चौड़ी और 2 इंच मोटी है। अब 10 इंच और 8 इंच के दरमियान में मैंने वक्फ़ा या सकता इस्तेमाल किया है, और जो मोटी है वो आखिरी दो के दरमियान मैंने और लगा दी है। अब इसमें देखिए जैसे हम पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं ए माओ, बहनों, बेटियों। ठीक है, इन तीनों के दरमियान में मैंने सकता की अलामत इस्तेमाल की है। आगे है दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है। अच्छा, अब आप ये देखिए इसमें ए माओ, बहनों, बेटियों के बाद एक और अलामत भी लगी हुई है। इस अलामत के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तीसरी जो अलामत है रमूज़ औक़ाफ़ की वो है तफसीलिया। तफसीलिया की अलामत देख लीजिए क्या होती है। ये आपको कौसैन में ब्रैकेट में नज़र भी आ रही होंगी। 2 डॉट्स हैं, ठीक है, 2 नुक्ते हैं और उनके साथ एक छोटा सा ख़त्मा की अलामत है। ये तफसीलिया की अलामत होती है। ये अलामत किसी चीज़ की तफसील या वजाहत के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे एक उम्दा गज़ल की खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने जो खूबियाँ होनी चाहिए वो तो मैं उसके नीचे दूंगी ना, दर्ज झेल में दूंगी, लेकिन मैंने एक ऊपर हेडिंग के तौर पर आपको एक बात बताइए कि फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए, उससे आगे मैं तफसीलिया का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि खूबियाँ जो है वो तफसील तो मैं बाद में बयान करूँगी, उससे पहले मैं तफसीलिया का निशान लगा दूँ। इसकी दूसरी मिसाल देखिए, वर्जिश के दर्ज झेल फ़ायदे हैं।
ایک اور مثال دیکھیں، قائد اعظم نے فرمایا. اب جو قائد اعظم نے فرمایا ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گی نا میں، اس سے پہلے اس ہیڈنگ پہ آپ دیکھیں میں نے تفصیلیہ کی علامت استعمال کی ہے. اس سے اگلی علامت پہ آ جائیے، کوسین. کوسین کہتے ہیں بریکٹ کو. ٹھیک ہے، کوسین یا خطوط وحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں. اب جملہ معترضہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو عبارت میں تو آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر ذکر آئے. اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے سکندر علی صاحب آج مجھے اچانک بازار میں مل گئے. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک جملہ. اب میں درمیان میں سکندر صاحب کا تعارف بھی کروانا چاہ رہی ہوں تاکہ کسی کو جس کو بتا رہی ہوں اس کو یاد آ جائے. مثلا سکندر علی صاحب، اب میں نے کوسین میں لکھا ہے جو میرے ہم جماعت تھے، آج مجھے اچانک بازار میں مل گئے. اب اچانک بازار میں ملنے سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک حوالہ دینے کے لیے، سکندر علی صاحب کا حوالہ دینے کے لیے میں نے ان کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک جملہ استعمال کیا ہے جو کہ میں نے کوسین میں لکھ دی ہے. اگلی دیکھیے، اگلی ہے واوین. واوین کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے آپ لوگ انورٹڈ کاماز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس یا ٹکڑا جو بھی ہوتا ہے پیش کرتے وقت کسی کا یا پھر کسی کا کال پیش کرتے ہوئے، یعنی کوئی بھی اہم بات بتاتے وقت اسے کال یا اقتباس کے شروع میں اور آخر میں لگایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. پھر میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک خاص بات ہے نا، تو اس کو میں نے واوین کے درمیان میں لکھوں گی. واوین کی پہلی علامت لگاؤں گی جو اوپر کی طرف لگتی ہے. پھر لکھا ہے تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے. اس کے بعد میں نے واوین کلوز کر دی، بند کر دی ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں اگلی علامت کی طرف. اگلی علامت ہے ندائیہ یا فجائیہ. اب اس کے آگے دیکھیے وہی علامت ہے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس کے ساتھ جو علامت دی ہوئی تھی. ندا کہتے ہیں کسی کو آواز دینا، پکارنا. فجائیہ ہوتا ہے اپنے احساسات کا اظہار. اب میں اس کی آپ کو تعریف بتا دوں. یہ علامت کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. نیز ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے جن میں کسی جذبہ، مثلا جوش، غم، غصہ، نفرت، حیرانی، خوف، تنبیہ، تحسین اور تحقیر کا اظہار موجود ہو. مثلا خوشی کے اظہار کے لیے دیکھیے، آہا ہم جیت گئے. آہا کے بعد وہ علامت لگی ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے، تو اس کو ہم فجائیہ میں استعمال کریں گے. اور دوسرا ہے اس کی علامت افسوس. افسوس بھی ایک احساس ہے جو کہ فجائیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی علامت وہی ہے، چاہے ندائیہ کے لیے استعمال کریں آپ، چاہے فجائیہ کے لیے. میرا دوست حادثے میں ہلاک ہو گیا. اب ندائیہ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ میری بات سنو، اے لوگو، اے انسانوں، بچوں، یا کسی کو بھی کسی طرح بھی پکارنے کے لیے جو دی جاتی ہے تو وہ اس کے بعد جو ہے اس علامت کو لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی علامت دیکھیے، علامت شعر. شعر کی علامت آپ کو پتہ ہے، یہ میں آپ کو نزدیک کر کے دکھا رہی ہوں. یہ علامت شعر ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے بریکٹ میں یا کوسین میں لکھی ہے. یہ علامت جب بھی ہم عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے موقع پر استعمال کرتے ہیں. ہاں جی، کیا ہوتا ہے؟ یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے موقع پر اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی شعر لکھنے سے پہلے اس علامت کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیں بچوں، وہ تو ہو گئی علامت شعر. اور اب کبھی ہم نے ایک مصرع بھی لکھنا ہوتا ہے. یہ ہے علامت مصرع جو عین کی صورت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
یہ علامت عبارت میں کسی بھی مصرعے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ یہ دیکھیے اس ایک مصرعے سے پہلے والی علامت استعمال کی گئی ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے سوالیہ کا نشان آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے۔ کسی سے بھی جب ہمیں کوئی سوال پوچھنا ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، اور سوالیہ پہچاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کاف کی فیملی کو دیکھتے ہیں۔ کاف کی فیملی کون سی ہوتی ہے؟ جن سے ہم لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں، مثلا کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کون سا، کتنا، کس کا، کس کو، یہ سارے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کاف کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کسی سے بھی کچھ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، گاڑی کب آئے گی، ٹھیک ہے، ان دونوں کے آگے ہم نے سوالیہ کی علامت لگائی ہے۔ اب اگلی علامت ہے علامت تخلص۔ آپ کو پتہ ہے شاعروں نے اپنے اصل نام کی جگہ پر جو مختصر نام رکھے ہوتے ہیں، جب بھی ہم انہیں کہیں استعمال کرتے ہیں تو یہ علامت جو ہے ان کے نام کے اوپر، جو انہوں نے اپنا وہ مختصر نام رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت شاعر کے تخلص پر لگاتے ہیں۔ مثلا علامہ محمد اقبال کا تخلص اقبال ہے، آپ دیکھیے اقبال کے اوپر ہم نے علامت لگائی ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ رموز اوقاف کی آخری علامت مخففات۔ وہ مختصر علامت جو اصل فقرے کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہے اسے مخفف کہتے ہیں۔ مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر ہم بہت سارے الفاظ پر صاد لگا دیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ رے اور زاد لگا دیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کی جگہ رے اور ہے لگا دیتے ہیں یا علیہ بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ ہماری کون سی ہیں؟ علامات مخففات ہیں۔ امید ہے مجھے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔